دل کے اچھے ہونے سے پہلے آپ کو زبان کا اچھا ہونا ضروری ہے، کیونکہ لوگوں کا پہلے آپ کی زبان سے واسطہ پڑتا ہے۔ دل تک تو کچھ خاص لوگ ہی پہنچتے ہیں۔ میری چپ میری ہار نہیں ہے، میرا صبر میری وہ طاقت ہے جو میرے اللہ کو بہت پسند ہے۔ ماں محبت کا سمندر، باپ شفقت کا سمندر، ماں دعاؤں کا ذخیرہ، باپ عطاؤں کا ذخیرہ، ماں گھر کا ہیرا، باپ گھر کا چراغ، ماں جنت کی ضمانت، باپ جنت کا دروازہ۔ اللہ پاک ماں باپ کا سایہ قائم و دائم رکھے، آمین۔ توکل کے دو مرحلے ہوتے ہیں، ایک وہ جب اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ جو مانگا ہے وہ مل جائے گا، اور دوسرا وہ جب اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ جو مانگا ہے وہ نہ بھی ملا تو اس میں کوئی نہ کوئی بہتری ضرور ہے، اور جو شخص اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے۔ کبھی یوں ہی بھی رب کا شکر ادا کیا کرے، نہ جانے کتنے خطرات آپ کے پاس آنے سے پہلے پلٹ جاتے ہیں، کتنے دکھ آپ کو چھو کر گزر جاتے ہیں، کتنی خوشیاں بنا مانگے آپ کے قدموں میں رکھ دی جاتی ہیں، اور کتنا سکون آپ کا مقدر بنا دیا جاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ کتنی عظیم ہے وہ ہستی جن کے پاس دشمن بھی اپنی چیزیں بطور امانت رکھوا کر بے فکر ہو جایا کرتے تھے۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما، آمین۔ بادشاہوں کے بادشاہ یا الہی ہمیں اس ختم ہونے والی حقیر دنیا کے لیے ضائع نہ ہونے دیجیے گا، اور ہمیں اپنی پاک جنتوں کے لیے خالص کر کے قبول کر لیجیے، آمین یا رب العالمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ رات کے وقت اپنا ہاتھ کشادہ کرتا ہے تاکہ دن کا گناہ گار توبہ کر لے، اور دن کو اپنا ہاتھ کھولتا ہے تاکہ رات کا گناہ گار توبہ کر لے۔ یہ اس وقت تک ہوتا رہے گا جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے۔ بے شک نیک کام برے کاموں کو مٹا دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں تو اس میں اکثر داخل ہونے والے مساکین تھے، اور مال و عظمت والوں کو روک دیا گیا، البتہ دوزخ والوں کے لیے دوزخ میں داخل ہونے کا حکم دیا گیا، اور میں جہنم کے دروازے پر کھڑا ہوا تو اس میں اکثر داخل ہونے والی عورتیں تھیں۔ اگر تم خدا کو دیکھنا چاہتے ہو تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ تم اپنے دل میں جھانک کے دیکھو، کیونکہ تمہارا دل ایک آئینہ ہے، اگر یہ بدی سے پاک ہو تو اس میں خدا بھی نظر آ سکتا ہے۔ زندگی ایک دیے کی مانند ہے، نہ جانے کب ہوا کا جھونکا آئے اور بجھ جائے۔ جی ہاں، زندگی کا کوئی اعتبار نہیں کہ کس وقت اور کب سب کچھ فنا ہو جائے، لہٰذا ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہیں، استغفار کرتے رہیں، کیونکہ اللہ کی پکڑ بہت شدید ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اللہ جل جلالہ کے ساتھ کیے گئے کسی معاملے میں خسارہ نہیں، پھر وہ صدقہ ہو یا خیرات، تجارت ہو یا محبت، راز و نیاز ہو یا دعا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ کون کہتا ہے تنہائیاں اچھی نہیں ہوتی، بڑا حسین موقع دیتی ہیں اللہ سے ملنے کا اور باتیں کرنے۔ سوچنے کی بات، ہم دنیا میں اس لیے پیٹے جا رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور آخرت میں اس لیے پیٹے جائیں گے کہ ہم دنیا میں مسلمان تھے ہی نہیں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ جس کو تم پریشانی سمجھ رہے ہو سکتا ہے کسی اچھے وقت کا آغاز ہو۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں گرائے گئے تو انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ نئے سفر کا آغاز ہے، پیغمبری کا سفر، بادشاہت کا سفر۔ جہاں ایک دور ختم ہوتا ہے وہیں سے دوسرا دور شروع بھی ہوتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ جو تم پر مشکلات کا اضافہ ہو جائے تو استغفار کی مقدار کو بڑھا دو۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ جوانی میں ہر قدم پھونک پھونک کے رکھیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ لکھیں آپ لیکن آپ کا لکھا ہوا آپ کی اولاد پڑھے۔ اپنی آنے والی اولاد کے مستقبل کی خاطر خود کو اللہ کی مدد سے دنیا کے فتنوں سے بچائیں۔ دل کی دعا کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت، تنہائی کے آنسو، اچھی صحبت اور قیام اللیل۔ پر ایمان انسان کو مضبوط بناتا ہے اور غیر اللہ پر اعتقاد انسان کو کمزور کرتا ہے۔ معاشرے میں شر خود پھیل جاتا ہے لیکن خیر پھیلانے کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے۔ دعائیں کتنی ہی بے ترتیب کیوں نہ ہوں لیکن چیزوں کو اپنی جگہ پر واپس لے آتی ہیں۔ کو مکس کر کے چنٹیوں کے آگے ڈالا جائے تو وہ چینی لے لیں گی اور نمک کو چھوڑ دیں گی۔ اسی طرح دنیا میں ہر طرح کے لوگ ہیں، آپ اپنے لیے وہی چنیں جو آپ کی زندگی کو خوبصورت اور سویٹ بنا دیں۔ پتہ ہے محبت کیا ہے؟ وہ رب کریم دن رات ہمارے گناہ اور نافرمانیاں دیکھتا رہتا ہے، پھر بھی وہ ہمارا پردہ رکھتا ہے اور ہمارا رزق بھی بند نہیں کرتا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔
قرآن کھولو اور طوفان نوح کا واقعہ پڑھو۔ اگر ولی حاجت روا ہوتے تو نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو بچا لیتے اور طوفان کو روک لیتے۔ جب اللہ کا حکم آ جائے عذاب کے لیے تو کوئی روک نہیں سکتا سوائے توبہ کے۔ جب رشتوں میں ضد اور مقابلہ آ جائے تو یہ دونوں جیت جاتے ہیں، بس رشتہ ہار جاتا ہے۔ ہم ایسے مسلمان ہیں جو نہ بیٹی کا نکاح خود پڑھا سکتے ہیں، نہ باپ کا جنازہ، مگر صبح شام گالیاں علماء کو دیتے ہیں۔ جس کے پاس جو ہوتا ہے اس نے وہی تقسیم کرنا ہے، اس لیے لوگوں کے رویوں پر حیران ہونا چھوڑ دیں۔ ضروری نہیں کہ سب کی جھولیاں پیار، خلوص، اپنائیت اور بے غرضی جیسے موتیوں سے بری ہوں، اس لیے جہاں جو ملے سمجھ لو وہاں دینے والے کے پاس دینے کے لیے اپنے ظرف کے مطابق اس سے بہتر اور کچھ نہیں تھا۔ انسانیت وہ چیز ہے جو دشمن کو بھی سہارا دینے پر مجبور کر دیتی ہے، اور احساس وہ چیز ہے جس میں غیروں کا دکھ بھی آپ کو اپنا لگتا ہے۔ کبھی کبھی اچھا لگتا ہے سب جان کر انجان بننا، چپ رہ کر سامنے والے کی چالاکیاں دیکھنا، سامنے والے کی حد دیکھنا کہ وہ ہمیں بیوقوف بنانے کے لیے کہاں تک جا سکتا ہے۔ دودھ پیتے موسیٰ علیہ السلام غرق نہیں ہوئے حالانکہ وہ اپنی کمزوری کی انتہا پر تھے، اور فرعون غرق ہو گیا حالانکہ وہ اپنی طاقت کی انتہا پر تھا۔ اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دو، اصل طاقت اور قوت کی مالک اللہ ہی کی ذات ہے۔ مخلص شخص ہر بار خاموشی اختیار کر لیتا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ بزدل ہوتا ہے، بلکہ اس لیے کہ اسے اس کا ضمیر اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنوں کو انہی کے لہجے میں جواب دے۔ ہم صبر کا صرف نام لیتے ہیں، اگر ہم میں حقیقی صبر ہوتا تو عدالتیں ویران، جیلیں سنسان، ہسپتال بیابان ہوتے اور نمازی مسجدوں میں جگہ نہ ملنے کی وجہ سے پریشان ہوتے۔ جو انسان ہر معاملے میں صرف اپنا ہی نفع اور نقصان سوچے وہ کبھی کسی کا دوست اور ہمدرد نہیں ہو سکتا۔ جب تم کسی سے تعلق بناؤ تو یہ یاد رکھنا، اگر تم تعلق کی کتاب میں پہلے صفحے پر لفظ احساس، ایمانداری اور برداشت تحریر نہیں کرو گے تو پھر آخری صفحے پر جدائی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ عزت تو سب کو چاہیے لیکن لوگ واپس دینا بھول جاتے ہیں۔ جب ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو دوسرا کھل جاتا ہے، دوسرا بند ہوتا ہے تو تیسرا، اور جب سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو اللہ کے فضل کا دروازہ کھلتا ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا۔ جو تکلیف ہمیں اللہ کی طرف متوجہ کر دے وہ تکلیف نہیں نعمت ہے، اور جو نعمت ہمیں اللہ سے غافل کرے وہ نعمت نہیں عذاب ہے۔ اللہ ہمیں اپنے سایہ رحمت میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ مکان ہاتھوں سے بنتے ہیں، گھر دلوں سے آباد ہوتے ہیں، اور دل اللہ کے ذکر سے آباد ہوتے ہیں۔ یا اللہ دلوں کو آباد کر دے، آمین۔ کسی بزرگ سے پوچھا گیا کہ رحم اور کرم میں کیا فرق ہے؟ آپ نے فرمایا جو طلب پہ مل جائے وہ رحم ہے، اور جو بغیر طلب کے مل جائے وہ کرم ہے۔ دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو اپنے رحم و کرم سے نواز دے، آمین۔ شیخ سعدی نے فرمایا روئے زمین پر اکثریت میں ایسے لوگ ہیں جو دکھ، تکلیف، اذیت، فریب، دھوکہ تو انسانوں کو دیتے ہیں اور معافی اللہ سے مانگتے ہیں۔ ایک آدمی دھوپ میں 8 گھنٹے مزدوری کر سکتا ہے لیکن پنکھے کے نیچے کھڑے ہو کے 2 رکعت نماز نہیں پڑھ سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ جسم مضبوط ہے، روح کمزور ہے۔ حوصلہ چاند کو پانے کا ہونا چاہیے، کیونکہ اگر آپ ناکام بھی ہوئے تو تاروں کے درمیان ضرور رہیں گے۔ ہمدردی سے کیا گیا کام چاہے کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ اپنوں سے اتنی شکایتیں مت کیا کیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ شکایتوں کو دور کرتے کرتے وہ خود ہی آپ سے دور ہو جائیں۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ سب کے ساتھ اچھے رہیں، الوداعی لمحے کا کوئی وقت نہیں ہوتا۔ 3 لوگ جب آپ سے بات کر رہے ہوں تو ان کی بات مت روکیں، والدین، بچہ، غمزدہ انسان، کیونکہ ان کا دل بول رہا ہوتا ہے۔ چلنے والے 2 پیروں میں کتنا فرق ہوتا ہے، ایک آگے اور دوسرا پیچھے، مگر نہ آگے والا غرور محسوس کرتا ہے اور نہ پیچھے والا توہین، کیونکہ دونوں جانتے ہیں کہ پل بھر میں جگہ بدلنے والی ہے، اسی کو زندگی کہتے ہیں۔ نصیحت وہ سچی بات ہے جسے ہم کبھی غور سے نہیں سنتے، اور غیبت وہ بدترین دھوکہ ہے جسے ہم پوری توجہ سے سنتے ہیں۔ گھڑی کو مت دیکھیے، یہ دیکھیے کہ یہ کیا کام کرتی ہے، اور چلتے رہیے جیسا کہ یہ ہمیشہ چلتی رہتی ہے۔ نہ رئیس ہوں، نہ امیر ہوں، نہ میں بادشاہ، نہ وزیر ہوں، در مصطفیٰ ہے میری سلطنت، اسے سلطنت کا میں فقیر ہوں۔ انسان زندگی میں بہت کچھ سیکھتا ہے، لیکن جب تک دوسروں سے پیار کرنا، دوسروں کو معاف کرنا اور دوسروں کی عزت کرنا نہیں سیکھ جاتا، سمجھو کچھ نہیں سیکھا۔ دوست بنانے سے پہلے کبھی کسی کے چہرے کو مت دیکھ، بلکہ اس کے اخلاق اور چاہت کو دیکھ، کیونکہ اگر
سفید رنگ میں وفا ہوتی تو نمک۔ دو لوگوں کا بہت خیال رکھو، ایک وہ جس نے تمہاری جیت کے لیے بہت کچھ ہارا ہے یعنی تمہارا باپ، اور ایک وہ جس نے تمہاری ہار کو بھی جیت کہا ہے یعنی تمہاری ماں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام۔ قرآن کو اتنے اونچے طاقوں میں بھی نہ رکھیے کہ سال ہر سال اس پر نظر ہی نہ پڑے اور مدتوں ہاتھ اس تک پہنچ ہی نہ سکے۔ یہ کوئی ایسی دعائی نہیں جسے بچوں سے تو کیا بڑوں کو پہنچ سے بھی دور رکھا جائے۔ یہ تو دعا ہے، ہر درد کی شفا ہے، ہر مرض کی۔ اس تک رسائی تو ہر وقت رہنی چاہیے۔ ایک حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹے زندگی میں 3 باتوں سے کبھی دستبردار نہ ہونا: بہترین کھانا کھانا، بہترین بستر پر سونا، بہترین گھر میں رہنا۔ بیٹے نے کہا کہ ہم تو غریب لوگ ہیں، یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو حکیم نے کہا، اگر تم صرف بھوک کے وقت کھانا کھاؤ گے تو وہ بہترین کھانا ہوگا، اگر تم خوب محنت کرو اور تھک ہار کر سو گے تو تمہارا بستر بہترین ہوگا، اور اگر تم لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو تو تم ان کے دل میں گھر کر جاؤ گے اور یوں بہترین گھر میں رہو گے۔ ناف سے نیچے کی محبت اور ناک سے اوپر کی انائیں دونوں ہی ضلالت کا باعث بنتی ہیں۔ دشمن ایک ایسا لفظ ہے جس میں انسان کے 4 دشمن چھپے ہیں: دال دنیا، شین شیطان، میم مال اور نون نفس۔ معاف بار بار کرو مگر بھروسہ صرف ایک بار کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، اگر کوئی اپنا ہمیں بھول جائے تو کیا کیا جائے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کوئی اپنا ہو تو کبھی نہیں بھولتا، اور جو بھول جائے وہ اپنا نہیں ہوتا۔ چراغوں سے نہ پوچھو کہ باقی تیل کتنا ہے، نہ ہی سانسوں سے پوچھو کہ باقی کھیل کتنا ہے۔ پوچھو صرف کفن میں سوئے ہوئے انسانوں سے، عمل زندگی میں ہو تو کفن میں چین کتنا ہے۔ نرم دل لوگ جلدی رو پڑتے ہیں، جلدی روٹھ جاتے ہیں، جلدی مان بھی جاتے ہیں۔ سنا ہے اللہ کو ایسے لوگ پسند ہیں۔ دعا کوئی بھی رد نہیں ہوتی، لوگ انتظار نہیں کرتے۔ کاش کہ لوگ سمجھ سکیں کہ رشتے بنانا اصل بات نہیں بلکہ اصل بات ان رشتوں کو نبھانا ہوتا ہے۔ بہترین آنکھ وہ ہے جس سے انسان اپنے اندر جھانک سکے۔ برا چاہنے والے کو بتا دو، عزتیں رب دیتا ہے۔ خدا بھول چکا، زندگی آزمائش بن گئی، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ پوچھا، نماز فجر پڑھتے ہو؟ بولا، آنکھ نہیں کھلتی۔ لوگ بھی کتنے عجیب ہوتے ہیں نا، غلط ثابت ہونے پر معافی نہیں مانگتے بلکہ تعلق ہی توڑ لیتے ہیں۔ جب ہم یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں آج کھانے میں کیا ہے، اس وقت بہت سارے لوگ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں آج کھانے کو کچھ ہے۔ انسان جب اندر سے ٹوٹ جائے تو کسی بھی ماحول سے خوش نہیں ہوتا، چاہے آس پاس بہت محبت اور احساس کرنے والے لوگ ہی کیوں نہ ہوں۔ اچھا سوچیں اور اچھا بولیں، کیونکہ بدگمانی اور بد زبانی 2 ایسے عیب ہیں جو انسان کے ہر کمال کو زوال میں بدل دیتے ہیں۔ سچے لوگوں کو غصہ جلدی آ جاتا ہے، منافق لوگ منہ پر مسکراہٹ اور دل میں غصہ رکھتے ہیں۔ رشتے اور تعلق ایک فن ہے جس کے لیے دولت کی نہیں، محض احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ لمبا دھاگا اور لمبی زبان ہمیشہ الجھ جاتی ہے، اس لیے دھاگا لپیٹ کر اور زبان سمیٹ کر رکھیں۔ شیشہ اور رشتہ دونوں نازک ہوتے ہیں مگر ان میں ایک فرق ضرور ہوتا ہے، شیشہ غلطی سے ٹوٹتا ہے اور رشتہ غلط فہمی سے۔ فاصلے انسان کو دور ضرور کرتے ہیں مگر اچھے ہمیشہ یاد رہتے ہیں، دلوں میں بھی، لفظوں میں بھی اور دعاؤں میں بھی۔ انسان دھکا دینے والے ہاتھوں کو تو شاید بھول ہی جاتا ہے مگر ہاتھ بڑھا کر سہارا دینے اور اٹھا کر کھڑا کرنے والوں کو زندگی بھر نہیں بھولتا، وہ ہمیشہ دل میں دعا بن کے رہتے ہیں۔ سکون چاہیے تو ذرا رات کی تنہائی میں دل بنانے والے سے دل کی باتیں کر کے دیکھیں۔ بے شک راستہ بدل لینا چاہیے جب آنکھوں کے پیچھے نمی اور مضبوط الفاظوں کے پیچھے ٹوٹا لہجہ کوئی نہ سمجھ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سے ڈرو، بندے سے گناہ ہو جائے تو ڈرے کہ اللہ پاک ناراض نہ ہو جائے، اور نیکی کی سعادت پائے تو بھی ڈرے کہ نہ جانے قبول ہوئی ہے یا نہیں۔ دنیا کی 3 وزنی چیزیں: عورت کے ہاتھ میں طلاق کا کاغذ، بوڑھے باپ کے کندھوں پہ جوان بیٹے کا جنازہ، اور جوان بیٹیوں کے باپ کی خالی جیب۔ دل کی موت۔ اگر دل کی موت واقع ہو جائے تو سمجھو قاتل آپ کے عزیز ترین لوگوں میں سے ایک ہے۔ اللہ کا ہونا۔ زندگی میں اکثر مقامات پر میں نے جانا کہ میرے ساتھ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اور تب ہی مجھے اندازہ ہوا کہ صرف اللہ کا ہونا کس قدر بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، محنت کا پھل، مصیبت کا حل اور آنے والا کل سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔
چھری نے اسماعیل علیہ السلام کو نہیں کاٹا، آگ نے ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا، مچھلی نے یونس علیہ السلام کو نہیں کھایا، پانی نے موسیٰ علیہ السلام کو نہیں ڈبویا۔ اللہ پر توکل کرو، بے شک اللہ حفاظت کرنے والا ہے۔